السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ ہے۔ سورۃ المائدہ ہماری جاری ہے۔ 109 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 109 اور 110 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، ابن مریم، ابن مریم، اذکر، یاد کر، نعمتی، میری نعمت، علیکہ، جو تجھ پر ہے، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک، جب میں نے مدد کی تیری، بروح القدس، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، کہیں پنگورا بھی لکھا ہوگا، اس کا مطلب پنگورا بھی ہوتا ہے گود، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، جب میں نے سکھائی تجھ کو، کتابہ، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیت طیر، مانند شکل پرندے کی، بیزنی، میرے حکم سے، فتنفخ، پس تو پھونکتا تھا، فیہا، اس میں، فتکون، پس وہ ہو جاتا تھا، طیرن، پرندہ، بیزنی، میرے حکم سے، وتبریو، اور تو اچھا کرتا تھا، اکمہا، پیدائشی اندھے اور کوڑی کو، یعنی جس کو برس کی مرض ہو، برس والے کو لکھ لیں یا کوڑی کو لکھ لیں، بیزنی، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اور جب تو نکالتا تھا، موتیٰ، مردے کو، بیزنی، میرے حکم سے، وَإِذْ کَفَفْتُ، اور جب میں نے روکا، بنی اسرائیل کو، عنکا، تجھ سے، اس جیتہم، جب تو آیا ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فقال الذین کفروا، بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر جادو کھلا،
وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی، اِلَى الْحَوَارِيِّينَ، طرف حواریوں کی، ان آمنو کے ایمان لاؤ، بھی میرے ساتھ، رسولی، اور میرے رسول کے ساتھ، قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد، اور تو گواہ ہے، بِأَنَّنَا مسلمون، یہ کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو جو ختم ہوا تھا کل کے رسولوں کو جمع کر کے وہ پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو کہیں گے ہمیں تو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ پھر ساتھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو کہ اپنی نعمت جو میں نے تم پر کی ہے یاد کرو، کہ میں نے جب تیری اور تیری والدہ پر بھی جو احسان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تیری مدد کی، یعنی جب اللہ نہ کر انہوں نے آپ الزام لگایا زنا کا حضرت مریم پہ، تو اللہ نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ تو مطلب بات کر لوگوں سے۔ تو جب حضرت مریم لے کے گئی ہیں بچے کو اٹھا کے، انہوں نے جب کہا کہ ناؤذ باللہ، نہ تیری ماں بدکار تھی نہ باپ ایسا تھا، تجھے کیا ہو گیا کہ کیسے تو اولاد ہو گئی ہے تیری، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ توفیق دی جو ایسا جبرائیل کو بھیج کے کہ ان سے کو تم لوگوں سے بات کرو گود میں اور دیر عمر میں بھی، یعنی ابھی تو گود میں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے اور میری ماں سچی ہے، اور وہ دیر عمر میں اس سے یہ پتہ چلا کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جتنا انہیں دے دے وہی انہیں پتہ ہوتا ہے، اور دیر عمر ہوتی ہے 40 کے قریب۔ اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل میرے حکم سے، تو اس میں پھونک مارتا تھا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، یعنی تیرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، تو بس جو کرتا تھا میں کن کہتا تھا وہ چیز ہو جاتی تھی۔ اس طرح پیدائشی اندر کوڑی کو اچھا کرتا تھا، نہیں ہاتھ پھیرتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا، اور جب تو نکالتا تھا مردے کو میرے حکم سے، یعنی یہ مردوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تو اس سے روکا کہ جب تو آیا ان کے پاس واضح نشانی کے ساتھ، تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی بنی اسرائیل کے ان سے یعنی تمہاری مدد کی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین سے اللہ نے مدد کی، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ان لوگوں سے مدد کی جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا، جنہوں نے یہ کہہ کے کہ یہ جادو ہے، یعنی جب ہاتھ نکالا سفید ہو کے نکل آیا، اور جب وہ لاٹھی پھینکی تو وہ یہ حضرت عیسیٰ کا نہیں، یہ حضرت عیسیٰ کا ہے، مردوں کو زندہ کرنا اور پیدائشی کوڑی کو، تو کہتے تھے یہ تنازل ایک جادو ہے، اپنے حضرت سلیمان پہ بھی انہوں نے یہی الزام لگایا تھا جادو کرتے ہیں، حضرت موسیٰ پہ بھی انہوں نے یہی الزام لگایا، حضرت عیسیٰ پہ بھی یہی کہ یہ کھلا جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں یہ ڈالی تھی بات حواریوں کے، یعنی اکثر نے انکار کیا، صرف حواری ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تم ایمان لے آؤ، پھر انہوں نے کہا ہم ایمان لے آؤ، اور تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہے، یعنی کوئی بھی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ صحابہ، حواری، اور اب ویسے بھی جو عام مشہور لفظ ہوتا ہے وہ حواری، جو قریب کسی افسر کے پاس رہے کہتے ہیں یہ اس کے حواری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 26واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ قاف ہماری جاری ہے، 6 آیات ہو گئی ہیں، 7ویں آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض، اور زمین، مددناہا، ہم نے پھیلایا اس کو، والقین، اور ہم نے ڈالے، فیہا، اس میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، وانبتنا، اور ہم نے اگائی، فیہا، اس میں، من ہر زوجن، قسم کی، بہیج، رونق، تبصرتاً، بصیرت ہے، وذکریٰ، اور یاد دہانی ہے، نصیحت بھی ہو سکتا ہے یاد دہانی بھی ہو سکتا ہے، لکل عبد منیب، ہر بندے رجوع کرنے والے کے لیے، یاد دہانی کے ساتھ بریکٹ میں لکھ لیں نصیحت،
ہر بندے رجوع کرنے والے کے لیے. وَنَزَّلْنَا اور ہم نے اتارا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مان پانی مبارکاً برکت والا. فَأَنبَتْنَا پس ہم نے اگائے بہی اس کے ساتھ جناتن باغات وحب الحصید اور دانہ کٹنے والا. والنخل اور کھجوریں باسقات لمبی لمبی لہا طلحن اس کے خوشے نزید نرم ہیں. نزید نام بھی اچھا نا، نزید نام رکھیں تو اچھا ہے نا. نزید اس کے خوشے نزید نرم ہیں. رزقاً رزق ہے للعباد بندوں کے لیے. واحیینا اور ہم نے زندہ کیا بھی اس کے ساتھ بلدتاً طیبہ شہر مردہ کو. کذالک الخروج اسی طرح نکلنا ہوگا. کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح واصحاب الرسی اور کنویں والوں وثمود اور قوم ثمود وعاد اور قوم عاد وفرعون اور قوم فرعون واخوان لوط اور بھائیوں نے لوط کے. واصحاب الایکہ اور بن والوں نے اور بن والوں و قوم تبع اور قوم تبع نے. کل کذب رسلہ ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو. فحق کا وعید پر ثابت ہو گیا وعدہ. بریکٹ میں دھمکی لکھ لیں. افا آئینہ کیا پس ہم عاجز آ گئے ہیں. بالحل کی پیدائش سے اولی پہلی بل ہم فی لبس بلکہ وہ شک میں ہیں من خلق جدید پیدائش سے نئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ جو وسوسے ڈالتا ہے بھی اس کو نفس اس کا نفس. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اور ہم زیادہ قریب ہیں الیہ اس کے من حبل الورید شاہ رگ سے بھی. اذ نتلقیان متلقیان جب لکھتے ہیں لکھنے والے عن الیمینی دائیں وعن الشمال اور بائیں طرف کے قعید بیٹھے ہوئے.
ما یلفظ من قول، نہیں کوئی لفظ نکالتا من القول بات سے، الا لدیہ مگر اس کے پاس رقیب نگران عتید تیار، لکھ لیتا ہے، بریکٹ پہ کر لیں، لکھ لیتا ہے، تیار لکھ لیتا ہے۔ وجاء سکرۃ الموت، اور آ گئی بے ہوشی موت کی، بالحق کی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے جو تو تھا جس سے گریز کرتا، ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا صور میں، ذالک یوم الوعید، یہ دن ہے وعدے کا۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ زمین کے دیکھو کہ ہم نے اسے کیسے پھیلایا، ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے۔ مضبوط پہاڑ ڈالنے کا ایک جگہ کہا کہ اس لیے مضبوط پہاڑ ڈالے ہیں کہ زمین تمہیں لے کے نہ جھک جائے، اور پہاڑوں کو میخیں بھی کہا کہ ہم نے میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین جو ہے سب کا وزن برداشت کر لے، کیونکہ زمین نے زندہ کو سمیٹا، مردوں کو بھی سمیٹا ہوا ہے۔ اور ہم نے مضبوط پہاڑ ڈالے، ہر عمدہ قسم کی رونق بھی اگا دی، یعنی پھل وغیرہ، اناج وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ نے زمین میں رونق اگا دی، پھول پھل اور اناج سب چیزیں جو ہیں۔ یہ بصیرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے لیے، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ کی یاد دہانی بھی ہو جائے، بندہ اسے نصیحت بھی حاصل کر لے، اور یہ بصیرت بھی ہے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا برکت والا، اب بارش کے پانی کو اللہ نے برکت والا پانی کہا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے نا بارش کا پانی اکٹھا کر کے بوتلوں میں رکھ لیتے ہیں، اکٹھا کر کے کہ اس میں شفا ہے۔ بلکہ ایک عورت ادھر ڈیفینس کی طرف سے کیلری گراؤنڈ کی طرف اس نے رکھا ہوا تھا، تو جو بھی بیمار آتا تھا مطلب اسے ویسے ہی دیتی تھی، یہ نہیں کہ اس کو پیسے وغیرہ، وہ ہر دفعہ بارش کا پانی جمع اس نے بوتلیں بھر کے رکھی ہوتی تھی، تو پھر جو بھی بیمار اس کو دیتے تھے، کہتے ہیں بہت شفا ہو جاتی تھی۔ ہم نے اگائے اس سے باغات اور دانہ کٹنے والا، اور کھجوریں لمبی لمبی جس کے خوشے نرم ہیں، رزق ہے بندوں کے لیے، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ساتھ شہر مردہ کو اس طرح نکلنا ہوگا۔ یعنی اب لوگوں کو یہ نشانیاں بتا کے اور آخر میں یہ کہہ کے کہ ہم نے مردہ زمین کو تمہارے سامنے زندہ کیا، لگتا تھا بنجر ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں اگے گا، لیکن جب بارش ہوئی وہ تازہ ہو گئی تو اس میں ساری چیزیں اگ گئیں، اور اس طرح تمہیں نہیں تمہارا نکلنا ہوگا۔ یعنی اگر تم مردہ ہو تو تم یہ نہ سوچو اللہ تعالیٰ میں کیسے نکالے گا، اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تمہارے بھی دوبارہ اسی طرح نکلنا ہے مٹی سے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم والوں، قوم سمود، عاد، فرعون اور لوط کے بھائیوں نے نبیوں کو جھٹلایا، بن والوں نے بھی، قوم طبع نے بھی، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، بس ان پر ہمارا وعدہ ثابت ہو گیا۔ یعنی جو ہم نے ان کے دھمکیاں دی تھی نا کہ اگر تو ایمان نہیں لاؤ گے تو ان پہ عذاب آ جائے گا، تو کئی قوموں نے کہا کہ تو لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، تو کہا کہ اب ان پر دھمکی ثابت ہو گئی۔ وہ کیا سوچتے ہیں، پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں، وہ تو شک میں نئی پیدائش سے، یعنی دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں ہے، وہ یہ نہیں یقین کرتے کہ ہم نے ان تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزارا ہے، جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ہم نے اس کا حساب دینا ہے، اس بات پر ان کا یقین نہیں ہے۔ اور ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں جب وسوسے ڈالتا ہے اس کا نفس، یعنی نفس وسوسے کیا ڈالتا ہے، کوئی نہیں موت آنی ہے، اگر موت آ بھی گئی تو ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، نہ اللہ کے سامنے جواب دیں گے، یہ وسوسے ڈال کے ان کو گناہوں کی طرف آمادہ کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں ڈرنے کی ضرورت، نہ قبر کا عذاب ہے نہ آخرت کا، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی شارک سے بھی۔ اور جب لکھتے ہیں لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تو کوئی بھی لفظ نہیں نکالتا مگر نگہبان تیار بیٹھا لکھ لیتے ہیں، یعنی ہلکی سی سی بھی کوئی نکالتا ہے وہ بھی اس نے لکھنا ہے، کیونکہ فرشتوں کو حکم ہے کہ ہر چیز لکھ لے، اس کے بعد اس کے لکھے ہوئے باتوں پہ فیصلہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ لکھ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتے ہیں، فرشتے نیتوں کے حال نہیں جانتے۔ ہم بسا کہا کہتے ہیں میں تو ویسی بات کی، میری نیت ایسی نہیں تھی، تو نیت اللہ جانتا ہے، فرشتوں کا کام صرف لکھنا ہے۔ اس میں آتا ہے یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی وہ جو کر رہے ہو انہوں نے لکھنا جو ہے تو ان کے پاس علم ہے جو کچھ تم نے کیا ہے، اس لیے پھر اس دن نا گواہ اور شہید جو ساتھ ساتھ آئیں گے نا، کرامن کاتبین کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس دن لوگ اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ایک گواہ اور شہید ہوگا، اور موت کی بے ہوشی آ جائے گی،
اور یہ ہے جس سے تو گریز کرتا تھا، یعنی جس کو تم جلدی مانگتے تھے نا کہ لے آؤ، تو پھر موت کی بے ہوشی آ جائے گی، جس کو جلدی مانگتے تھے گریز کرتے تھے۔ پھونکا جائے گا سور، اور یہی دن ہے وعدے کا، یعنی دوبارہ اٹھنے کا یہی دن ہے۔ اس کے بعد پھر تمہیں یہ عالم میں برزخ کے بعد اللہ کے سامنے اکٹھے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن سے پہلے اپنی تیاری کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، بلکہ کیا ہو، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی۔ اللہ کرے ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔